السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے انتہائی واجب الاحترام سامعین اعظام، رجب کا مہینہ ہے اور آج 22 رجب المرجب ہے۔ رجب کی 22 تاریخ ہے۔ 22 رجب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وفات ہے۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ انتہائی مظلوم ترین شخصیت ہیں۔ ان کا مقام اور مرتبہ بہت بلند، لیکن آج 1450 سال کے بعد اپنا پیٹ بھر کر اپنی آخرت کو تباہ و برباد کرنے والے فلاسفر حضرت امیر معاویہ کے کردار پر انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ یہاں تک کہ ستم ظریفی یہ ہے کہ آج اس معاشرے کے اندر اپنے آپ کو صحیح معنوں میں سنی العقیدہ کہنے والا شخص جو ہے، اس کے ہاں اولاد ہو اور اسے کہا جائے کہ تم اپنے بیٹے کا نام معاویہ رکھو، تو وہ بھی چند لمحے سوچنے پر مجبور ہوتا ہے کہ میں رکھوں یا نہ رکھوں۔ آج کے اس مختصر سے وقت کے اندر میں انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنے فرائض منصبی کو سامنے رکھتے ہوئے شان حضرت امیر معاویہ کے بارے میں چند گزارشات عرض کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ موضوع اگرچہ بڑا حساس ہے، لیکن یاد رکھیے تمام کے تمام صحابہ کی عظمت اپنے دل میں بٹھا کر زندہ رہنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ محترم سامعین گرامی قدر، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کون ہے؟ حضرت امیر معاویہ اصل نام ہے، کنیت ابو عبد الرحمن ہے، باپ کا نام سفیان ہے، والدہ کا نام ہند ہے، قبیلہ بنو امیہ ہے۔ قبول اسلام عمرۃ القضاء کے موقع پر آپ نے اسلام کو قبول کیا اور فتح مکہ کے بعد اپنے قبول اسلام کا اعلان کیا۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں رہے، صحبت میں رہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے پردہ فرمایا۔ اس کے بعد خلافت کا دور شروع ہوا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مسند خلافت میں بیٹھے، حضرت امیر معاویہ ان کی خلافت کے اندر اسلام کے پرچار کے لیے اپنی کوششوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے دین اسلام کا پرچم اٹھائے آگے بڑھتے رہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس دنیا سے پردہ فرمایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مسند خلافت میں بیٹھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کے اندر بھی حضرت امیر معاویہ دین اسلام کی اشاعت کے لیے
اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے دشمنان اسلام کا مقابلہ کرتے رہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کم و بیش 10 سال کے بعد، خلافت کے 10 سال کے بعد جب اس دنیا سے رخصت ہوئے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مسند خلافت میں بیٹھے۔ آپ کے دور خلافت کے اندر بھی اسی طرح کبھی گورنری کے منصب پر فائز ہو کر، کبھی دوسرے طریقہ کار سے اشاعت اسلام کے لیے اپنی کوششوں کو سامنے رکھتے ہوئے دین اسلام کا پرچم اٹھائے آگے بڑھتے رہے، یہاں تک کہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت حضرت امیر معاویہ اشاعت اسلام کے اندر میدان میں، پھر اس کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت خانہ جنگی کی کیفیت، یہاں تک کہ 6 ماہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ مسند خلافت پر فائز رہے، پھر اس کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ مسند خلافت پر فائز ہوئے۔ 19 سال کچھ ماہ آپ خلافت کے منصب پر فائز رہے، اور 64,65,000 مربع کلومیٹر پر اسلام کا پرچم لہرا کر دار فانی سے دار البقاء کی طرف کوچ کر گئے۔ یہ ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا اجمالی خاکہ۔ اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ رب کی نظر میں ان کا مقام کیا ہے؟ جب یہ باتیں ہمارے ذہن کے اندر ہوں گی، رب کعبہ کی قسم کسی بھی صحابی کے بارے میں کردار کشی ہم لوگ نہ کریں گے، اور اگر کوئی ہمارے سامنے ان کی کردار کشی کرے گا ہم اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیں گے۔ نہ بھائی، ہم کسی بھی صحابی کے بارے میں سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس لیے کہ تمام کے تمام صحابہ وہ ہیں، تمام کے تمام صحابہ وہ ہیں جنہیں رب تعالی دنیا کے اندر جنت کا پروانہ دے چکا۔ تمام کے تمام صحابہ جنتی ہیں، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ میرے نوجوان دوستو، ان باتوں کو دل و دماغ کے دریچے کھول کر سماعت کرنا۔ رب تعالی جب بھی قرآن کے اندر صحابہ کی عظمت کو بیان کرتا ہے تو رب تعالی کسی صحابی کی تخصیص نہیں کرتا، رب تعالی مطلقاً صحابہ کی عظمت کو بیان کرتا ہے۔ جب مطلقاً صحابہ کی عظمت بیان ہوتی ہے تو اس میں تمام کے تمام صحابہ شامل ہوتے ہیں، اس میں حضرت ابوبکر صدیق جیسے جلیل القدر صحابی بھی آ جاتے ہیں، اور وہ واشی بن حرب کہ جنہوں نے حضرت امیر حمزہ کا سینہ چاک کر کے کلیجہ نکال کر چبایا تھا، لیکن اپنے گناہ پر معافی مانگی، نبی کے سامنے آئے، نبی نے کہا کہ میرے سامنے بیٹھا نہ کرو، اس لیے کہ جب آپ کے چہرے کو میں دیکھتا ہوں مجھے میرا چچا نظر آتے ہیں، آپ میرے پیچھے بیٹھا کرو۔ اس کے اندر وہ صحابی بھی شامل ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی دنیا کے اندر کہا رضی اللہ تعالی عنہ کہ اے واشی میں تجھ سے راضی ہوں اور تو مجھ سے راضی ہے۔ جی ہاں میرے دوستو، صحابہ کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے رب تعالیٰ قرآن کے اندر کہتے ہیں اولئک هم المفلحون، یہ سارے کے سارے کامیاب ہیں، تو اس میں حضرت امیر معاویہ بھی شامل ہیں۔ قرآن کہتے ہیں اولئک هم المتقون، یہ سارے کے سارے اللہ سے ڈرنے والے ہیں، تو اس کے اندر امیر معاویہ بھی شامل ہیں۔ قرآن کہتا ہے اولئک هم الفائزون، یہ سارے کے سارے کامیاب ہیں، اس کے اندر حضرت امیر معاویہ بھی شامل ہیں۔ قرآن کہتا ہے اولئک هم المہتدون، یہ سارے کے سارے ہدایت یافتہ ہیں،
اس کے اندر حضرت امیر معاویہ بھی شامل ہیں۔ قرآن کہتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اگرچہ سابقون الاولون میں امیر معاویہ شامل نہیں، والمہاجرون میں امیر معاویہ شامل نہیں، والانصار میں امیر معاویہ شامل نہیں، لیکن اگلی آیت کا جز والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اس کے اندر حضرت امیر معاویہ بھی شامل ہیں کہ جن کے ساتھ رب کا وعدہ ہے وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، کہ رب تعالیٰ کہتا ہے میں نے ان سب کے ساتھ ایسی جنت کا وعدہ کر رکھا ہے کہ جس جنت کے اندر نہریں بہتی ہوں گی، اس جنت کا وعدہ رب نے امیر معاویہ کے ساتھ بھی کیا ہے۔ جب رب کہتا ہے صحابہ کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اس کے اندر حضرت امیر معاویہ بھی شامل ہیں۔ جب قرآن کہتا ہے صحابہ کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین، یہ صحابہ کی عظمت کا بیان ہے، تو اس کے اندر رب تعالیٰ نے امیر معاویہ کو بھی شامل کیا ہے۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اصحابی کالنجوم، میرے سارے کے سارے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تو اس کے اندر حضرت امیر معاویہ بھی شامل ہے۔ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام ہے۔ کون امیر معاویہ؟ ابو سفیان کے بیٹے ہیں، ام حبیبہ کے بھائی ہیں۔ اور کون ام حبیبہ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی ازواج ہیں، تمام کی تمام ازواج مطہرات میری اور آپ کی ماں ہیں۔ میری اور آپ کی کیا ہیں؟ ماں ہیں۔ پریشان تو نہیں ہوئے نا؟ قرآن کہتا ہے نبی کی بیویاں ہیں ایمان والو تمہاری مائیں ہیں، خدیجہ ہماری ماں ہے، عائشہ ہماری ماں ہے، ام حبیبہ ہماری ماں ہے، ام سلمہ ہماری ماں ہے، میمونہ ہماری ماں ہے، سودا ہماری ماں ہے، حفصہ ہماری ماں ہے، زینب ہماری ماں ہے، اور ایسی ماں ہے کہ میری حقیقی ماں سے بڑھ کر ان کا مقام ہے، میری حقیقی ماں سے بڑھ کر ان کا رتبہ ہے، میرے دل کے اندر میری حقیقی ماں سے بڑھ کر ان کی عزت اور تکریم ہے۔ کیوں؟ کہ وہ اس کی بیویاں ہیں کہ جس نے میری ماں کا مقام میرے دل کے اندر بٹھایا ہے، جس نے ماں کی عظمت کو بیان کیا ہے۔ تو ام حبیبہ حضرت امیر معاویہ کی بہن، نبی کی زوجہ، اس امت کی ماں، تو اس اعتبار سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے اور آپ کے روحانی ماموں بھی لگے، خال المسلمین، اس امت کے ماموں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک رشتہ داری یہ کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوسری رشتہ داری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ ہیں جن کا نام ہے ام سلمہ۔ ام سلمہ، ان کی ایک بہن ہے، ان بہن کا رشتہ ہوتا ہے حضرت امیر معاویہ کے ساتھ، وہ بیوی بنتی ہے امیر معاویہ کی، تو اس اعتبار سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم زلف بھی بنے ہیں، ہم زلف بھی ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امیر معاویہ سے پیار کتنا کرتے تھے، پیار کتنا کرتے تھے؟
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، دیکھا ام حبیبہ اپنے بھائی کا سر دبا رہی ہیں اور آپس میں باتوں میں مصروف ہے، چہرے پہ مسکراہٹ ہے۔ نبی نے پوچھا، اے حبیبہ تو اپنے بھائی سے کتنا پیار کرتی ہے؟ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے، اے اللہ کے نبی، جتنا ایک بہن اپنے بھائی سے پیار کر سکتی ہے میں اتنا اپنے بھائی سے پیار کرتی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے حبیبہ میں محمد اس معاویہ سے تجھ سے کئی گنا زیادہ پیار کرتا ہوں، کئی گنا زیادہ محبت کرتا ہوں۔ آج 1450 سال کے بعد حضرت امیر معاویہ کا ذکر کرتے ہوئے تم کہو کہ ہم ذکر نہیں کریں گے، تمہارے ذکر کرنے یا نہ کرنے سے امیر معاویہ کی شان کم یا بلند نہ ہوگی، ان کی شان اللہ تعالیٰ بلند کر چکے ہیں، ان کی شان اللہ کے حبیب بلند کر چکے ہیں۔ اللہ کے حبیب نے کہا، حبیبہ میں تجھ سے زیادہ معاویہ سے محبت کرتا ہوں۔ اور پھر کون امیر معاویہ؟ آج دنیا کے اندر ایک بزرگ مجھے کہے نا، یار یہ شخص بڑا نیک ہے، ہم خوشی سے پھولے نہیں سماتے، ہم خوشی سے پھولے نہیں سماتے۔ ایک اللہ والا کہہ دے کہ یہ متقی ہے، خاندان کے اندر ڈھنڈورا پیٹتے ہیں کہ دیکھو فلاں پیر نے، فلاں مرشد نے، فلاں اللہ والے نے مجھے متقی کہا ہے، میں بخشا جاؤں گا۔ جسے رب کہے، جسے رب کہے اس کا مقام کیا ہے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں رب کہتا ہے، فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بأیدی سفرۃ کرام بررہ۔ ہاں حضرت امیر معاویہ کا شمار کاتبین وحی میں ہے، کم و بیش 50 کے قریب کاتبین وحی ہیں۔ نبی پر قرآن نازل ہوتا، اللہ قرآن بھیجتا، جبرائیل امین قرآن لے کر آتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کی تلاوت کرتے اور پھر نبی اپنے صحابہ کو کہتے اس قرآن کو لکھ لو۔ جو قرآن کو لکھتے انہیں کاتبین وحی کہا جاتا ہے، اور انہیں کاتبین وحی میں سے ایک نام حضرت امیر معاویہ کا بھی ہے۔ اور انہی امیر معاویہ کے بارے میں قرآن کہتا ہے، فی صحف مکرمہ، وہ صحیفے جو درج ہیں اور جو بڑے مقدس ہیں، مرفوعات مطہرہ، اونچے رتبے والے ہیں، پاکیزہ ہیں، بأیدی سفرہ۔ صرف وہ صحیفے پاکیزہ نہیں، صرف یہ قرآن پاکیزہ نہیں، بلکہ ان کے لکھنے والے ہاتھ جو ہیں وہ بھی پاکیزہ ہیں، ان کے لکھنے والے ہاتھ بھی پاکیزہ ہیں، جن ہاتھوں کے اندر یہ ہے وہ بھی بڑے پاکیزہ ہیں، اور جن ہاتھوں نے یہ لکھا ہے کرام بررہ، جو خود بڑی عزت والے ہیں، بڑے نیک ہیں، جنہیں رب کہے عزت والا، جنہیں رب کہے نیک، جنہیں رب کہے عظمت والا، جنہیں رب کہے پاکیزہ۔ آج 1450 سال کے بعد تم کہو کہ وہ ایسے تھے، وہ ویسے تھے۔ یہ سرٹیفکیٹ میں نے نہیں دیا، یہ سند دنیا کے کسی شخص نے جاری نہیں کی۔ سورہ عبس ہے، 30واں پارہ ہے، آیت 13 سے لے کر آیت 16 تک تلاوت کرتے چلے جائیں، ترجمہ بھی پڑھ لیں۔ یہ آیات کاتبین وحی کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، اور انہی کاتبین وحی میں سے ایک نام حضرت امیر معاویہ کا بھی ہے۔
ایک نام حضرت امیر معاویہ کا بھی ہے. یہ تو قرآن کی نظر میں، رب کی نظر میں. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امیر معاویہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آج ہم دعا کریں نا کسی کے لیے، وہ ذکر کرتا ہے جی وہ فلاں مسجد میں فلاں قاری صاحب نے ہمارے لیے دعا کی، میرا نام لے کر دعا کی، میرا نام لے کر دعا کی، میرا پیر میرے لیے دعا کرے، میں ذکر کرتا ہوں میرے پیر نے دعا کی. امام کعبہ اگر دعا کر دے تو وہ خوشی سے میں کہتا ہوں کتنا آگے بڑھ جائے کہ ہو سکتا ہے وہ خوشی برداشت نہ کر سکے. لیکن قربان جائیں اے امیر معاویہ آپ کی عظمت پر کہ آپ کو تو براہ راست نبی نے دعائیں دی ہیں، آپ کو براہ راست نبی نے دعائیں دی ہیں. نبی نے سامنے بٹھا کر کہا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، اے اللہ میرے اس معاویہ کو ہادی بھی بنا مہدی بھی بنا. حضرت امیر معاویہ کہتے ہیں میں سفر پہ تھا، سواری ایک تھی، سوار دو تھے. کون کون سے سوار تھے؟ ایک وہ تھے جو آمنہ کے لال ہیں، ایک وہ تھے جنہیں در یتیم کہا جاتا ہے، ایک وہ تھے جو ساقی کوثر بن کر تشریف لائے، ایک وہ تھے جو شافع معاشر ہیں، ایک وہ تھے جو جب جنت تک نہ پہنچیں گے جنت کا دروازہ نہ کھلے گا، ایک وہ تھے جو قاب قوسین کی مقام تک جا پہنچے، ایک وہ تھے کہ جن کے لیے جبرائیل امین دنیا کے اندر بحیثیت دربان آیا کرتے تھے، ایک وہ سوار تھے اور ان کے ساتھ میں معاویہ سوار تھا. نبی نے مجھ سے پوچھا اے معاویہ تیرے جسم کا کون سا حصہ میرے جسم کو مس کر رہا ہے؟ میں نے کہا اللہ کے نبی میرا سینہ آپ کے پشت مبارک کو مس کر رہا ہے. نبی نے یوں آسمان کی طرف دیکھا، ہاتھوں کو بلند کیا، کہا اے اللہ تو اس سینے کو علم و حکمت سے بھر دے. کوئی امیر معاویہ کے بارے میں گفتگو کرے نا تو کہنا بھئی معاویہ تو وہ ہیں کہ جنہیں نبی نے دعائیں دی ہیں. میں اور آپ کون ہوتے ہیں معاویہ کے کردار پر انگلی اٹھانے والے؟ اے اللہ اس سینے کو علم سے بھر دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے بارے میں کہا ارحم امتی بھی امتی ابو بکر، میری امت میں سب سے زیادہ نرم دل رحم کرنے والا کون ہے؟ ابو بکر ہیں. وَأَشَدُّهُمْ عمر کفار کے معاملے میں، وَأَشَدُّهُمْ فِي أَمْرِ اللَّهِ عمر، اللہ کے معاملے میں زیادہ سخت کون ہیں؟ عمر ہیں. وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عثمان، حیا کے پیکر حیا کے منبع کون ہیں؟ عثمان ہیں. اقضاہم علی، بہترین فیصلہ کرنے کی قوت جس کے پاس ہے میری امت میں سے وہ علی ہیں. میری امت کے سب سے بہترین قرآن پڑھنے والے وہ ابی بن کعب ہیں. میری امت کے مفتی، میری امت کے فقیہ وہ عبداللہ ابن مسعود ہیں. میری امت کے مؤذن وہ بلال حبشی ہیں. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سب سے زیادہ علم اور بردبار اگر کوئی شخصیت ہے تو وہ معاویہ ہے. وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ اس معاویہ کو سلطنت عطا کرنا، اے اللہ معاویہ کو سلطنت عطا کرنا، بادشاہت عطا کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی مشاورت ہوتی، جنگی معاملات کے اندر 17 بڑے جرنیل تھے، ان بڑے جرنیلوں کے اندر ایک نام معاویہ کا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی لڑائی کا مشورہ کرتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ادعو معاویہ، معاویہ کو بلاؤ، معاویہ کو بلاؤ. معاویہ آتے مشورہ دیتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امیر معاویہ کے مشورے کو فوقیت دیا کرتے تھے. جی ہاں یہ حضرت امیر معاویہ
رضی اللہ تعالی عنہ، اور پھر کہتے ہیں آج معاویہ نام رکھنا درست نہیں ہے، معاویہ نام رکھنا درست نہیں ہے۔ پتہ نہیں ہمارے پاس کون سا علم ہے، یا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ہم اتنے آگے چلے گئے کہ شریعت اسلامی کے احکامات بھی ہم کچھ نہ سمجھتے ہیں۔ اور اللہ کے بندو اتنا سوچو، اللہ تعالیٰ نے عقل سلیم عطا کی ہے، اگر معاویہ نام درست نہ ہوتا تو نبی معاویہ نام رہنے دیتے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے اندر داخل نہیں ہوئے، آپ کا نام عبد کعبہ تھا، آپ اسلام کے اندر داخل ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام تبدیل کر دیا، کہا آج سے آپ کا نام عبداللہ ہے، حضرت عمر کی بیٹی ہیں، نام رکھا آسیہ، عین کے ساتھ آسیہ، جس کا نام نافرمان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر آسیہ نام نہ رکھو، جمیلہ نام رکھو۔ او اللہ کے بندو، میں اور حوالہ جات کیا دوں؟ آؤ سب سے مستند حوالہ دیکھو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، حضرت فاطمہ کے گھر بیٹا پیدا ہوا، علی نے نام رکھا عرب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، پوچھا علی کیا نام رکھا؟ کہا اللہ کے نبی حرب نام رکھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ علی حرب نام نہ رکھو، حسن نام رکھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے نواسے پیدا ہوئے، نام حرب رکھا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، کہا کیا نام رکھا؟ کہا حرب نام رکھا، کہا علی حرب نام نہ رکھو، حسین نام رکھو۔ جس نبی نے اپنے نواسوں کے نام تبدیل کر دیے، کیا وہ معاویہ کا نام تبدیل نہ کر سکتے تھے؟ معاویہ دائرہ اسلام سے پہلے بھی معاویہ تھے، دائرہ اسلام کے بعد بھی وہ معاویہ ہی رہے، کیونکہ نبی کو یہ نام پسند تھا، نبی کو یہ نام پسند تھا۔ پھر کہتے ہیں معاویہ کیوں نام رکھے؟ 17 صحابہ کے نام معاویہ تھے، 17 صحابہ کے نام، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قریبی خاندان جس کے اندر 10 لوگ ایسے تھے کہ جن کا نام صحابہ تھا، معاویہ تھا، جن کا نام معاویہ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی کا نام معاویہ تھا، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے کا نام معاویہ تھا۔ اور سنو، اگر نام پسند نہ ہو تو آج اس معاشرے کے اندر کوئی شخص اپنی بیٹی اس کو دیتا ہے؟ نہیں دیتا نا، کہتا ہے اس کا نام ہی ٹھیک نہیں ہے، میں اپنی بیٹی کیوں دوں؟ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے داماد، جنہیں اپنے نور نظر عطا کی، جگر کا ٹکڑا عطا کیا، فاطمہ الزہرا جن کے نکاح میں آئیں، حضرت علی نے ایک اور شادی کی، حضرت فاطمہ کے وصال کے بعد ان کی ایک بیٹی پیدا ہوئی جن کا نام رملہ رکھا گیا، اور حضرت علی نے اس رملہ کا نکاح جس شخص سے کیا اس کا نام بھی معاویہ تھا، معاویہ بن مروان، معاویہ نام۔ پھر حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ، ان کے شاگردوں کے نام معاویہ، حضرت امام باقر کے پوتے کا نام معاویہ۔ میں کس کس کا ذکر کروں؟ معاویہ نام بلند ہے، اسی لیے نبی کی زبان سے یہ نام جاری ہوا ہے، نام جاری ہوا ہے۔ معاویہ ناپسندیدہ نام نہیں ہے، معاویہ کے لوگ کئی مطالب نکالتے ہیں۔ معاویہ کا مطلب سنو، روشن ستارہ، یہ مطلب کسی نے بتایا ہے؟ لسان العرب، عربی کی لغات نکالو، معاویہ کے کم و بیش 10 مطالب لکھے ہیں، ان میں ایک مطلب ابھرتا ہوا ستارہ، روشن ستارہ، ایک مطلب مضبوط چٹان، ایک مطلب عالم شباب کے اندر پہنچ کر
دشمن کا ہاتھ موڑنے والا، اسے معاویہ کہتے ہیں، اسے معاویہ کہتے ہیں۔ جی ہاں، یہی معاویہ وہ ہیں کہ جن کے ہاتھ پر حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے بیعت کر کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشن گوئی پوری کی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، حسن یہ میرا وہ نواسا ہے جو میری امت کے 2 گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا، میری امت کے 2 گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ 6 مہینے کے بعد حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی، اور حضرت امیر معاویہ حسنین کریمین سے کتنا پیار کرتے تھے۔ جب شرائط کا معاملہ طے ہونے لگا، حضرت امیر معاویہ نے کہا خالی پرچہ لے جاؤ، خالی پرچہ لے جاؤ، میں معاویہ اس پر سائن کر دیتا ہوں، مور لگا دیتا ہوں، اس خالی پرچے پر جو شرائط حسن لکھے گا وہ معاویہ قبول کر لے گا۔ اتنا پیار، اتنی محبت۔ اور آج 1450 سال کے بعد ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم کن کی باتوں میں آ گئے؟ ہم نام نہاد فلاسفروں کی باتیں سن کر اپنی آخرت خراب کرنا چاہتے ہیں۔ یاد رکھنا، کل قیامت کا دن ہوگا، میرا اعمال نامہ تلے گا، آپ کا اعمال نامہ تلے گا، میرے اور آپ کے اعمال نامہ تلیں گے نا جب، تو ہم سے نمازیں پوچھی جائیں گی، ہم سے روزے کے بارے میں پوچھا جائے گا، زکوٰۃ کے بارے میں پوچھا جائے گا، حج کے بارے میں پوچھا جائے گا، دیگر امور کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ لیکن قربان جائیں صحابہ، آپ کی عظمت پر میرے اعمال نامے میں نمازیں دیکھی جائیں گی، روزے دیکھے جائیں گے، حج دیکھے جائیں گے، دیگر امور دیکھے جائیں گے۔ لیکن جب صحابہ کے اعمال نامے تلیں گے تو ان کے اعمال نامے میں نبی کی محبتیں دیکھی جائیں گی، نبی کی محبتیں، نبی کی شفقتیں، نبی کی رفاقتیں، نبی کی صحبتیں دیکھی جائیں گی۔ اور جس نبی نے کہا ہو اللہ میرے معاویہ کو ہادی اور مادی بنانا، تو اس اعمال نامے میں نبی کی یہ دعا نہیں آئے گی۔ مانا کہ صحابہ کے درمیان لڑائیاں ہوئی ہیں، ایک طرف حضرت علی المرتضیٰ تھے، ایک طرف حضرت امیر معاویہ تھے، لیکن آج 1450 سال کے بعد اللہ کی قسم قبر کے اندر جب ہم جائیں گے، ہم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ علی حق پر تھے یا معاویہ حق پر تھا، ہاں یہ پوچھا جائے گا جو حضرت علی تعلیمات چھوڑ کر گئے، جو حضرت امیر معاویہ تعلیمات چھوڑ کر گئے، اس پر تم نے عمل کتنا کیا ہے، عمل کتنا کیا ہے۔ آج سوال لوگ پوچھتے ہیں جی وہ فلاں کے مقابلے میں تھا، فلاں کے مقابلے میں تھا، اس سے پوچھے تو مقابلہ چھوڑ، پہلے تو اپنا بتا، تجھے استنجا کرنے کا نبی کا طریقہ بھی معلوم ہے یا نہیں معلوم؟ تجھے استنجا کرنے کا بھی طریقہ آتا ہے؟ تجھے اپنے پاک ناپاک ہونے کا طریقہ بھی آتا ہے؟ وہ تو پاک ہستیاں تھیں، وہ پاک ہستیاں تھیں، ان کے درمیان کچھ اختلاف رائے تھا، لیکن آج ہم میں یہ زیب نہیں دیتا کہ ان کے اختلاف رائے کو ہم سامنے رکھ کر ایک دوسرے پر تنقید کے نشتر بھی چلا دیں، تنقید کے نشتر پھینکیں۔ اللہ کی قسم تمام کے تمام صحابہ اولو العزم تھے، تمام کے تمام صحابہ نبی کے یار تھے، نبی پر جانے نچھاور کرنے والے تھے، نبی پر مر مٹنے والے تھے، نبی کی حرمت پر جان قربان کرنے والے تھے۔ کبھی بھی صحابہ کے کردار پر انگلیاں نہ اٹھانا، لیکن جو صحابہ نے تعلیمات دی ہیں ان تعلیمات کے مطابق عمل کر کے اپنی زندگی گزارنا، اللہ کی قسم کل قیامت کے دن صحابہ کی صحبت نصیب ہو جائے گی۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک سے کسی نے پوچھا بتاؤ عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں یا امیر معاویہ افضل ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن مبارک نے کہا عمر بن عبدالعزیز کو جانتے ہیں کون ہیں؟ عمر بن عبدالعزیز جنہیں عمر ثانی کہا جاتا ہے، ان کے بارے میں سوال کیا، کہا کروڑوں عمر بن عبدالعزیز پیدا ہو جائیں، کروڑوں عمر بن عبدالعزیز پیدا ہو جائیں، امیر معاویہ جس گھوڑے پر سفر کرتے تھے نا، وہ گھوڑا چلتے ہوئے اس کی قدموں سے جو دھول اٹھتی تھی
करोड़ों अमीर मुआविया उस धूल के बराबर भी नहीं पहुंच सकते। करोड़ों उमर बिन अब्दुल अजीज अमीर मुआविया के घोड़े की उठने वाली धूल के बराबर भी नहीं पहुंच सकते। क्यों? अमीर मुआविया जिस घोड़े पर सफर करता है ना, रब उस घोड़े की कुरान के अंदर कसमें खाता है। वल आदियात ज़बहा फलमूरियात क़दहा फलमुगीरात सुबहा फ़असरन बिही नक़ा फ़वसतन बिही जमा। ये किसके घोड़ों की कस्में हैं? कि जो उन घोड़ों की कस्में जिन पर सहाबा ने सफर किया है। और अमीर मुआविया सहाबी हैं, अमीर मुआविया सहाबी हैं। 19 साल कुछ महीने मस्जिद खिलाफत पर बहे, 64,65,000 मुरब्बा मील पर इस्लाम का परचम लहराया। ये चीन से पुर्तगाल तक इस्लाम किसने पहुंचाया? हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 22 रजबुल मुरज्जब को अमीर मुआविया इस दुनिया से पर्दा फरमाते हैं। और ए अमीर मुआविया, आपकी अजमत को हम क्या बयान करें? आपकी अजमत के लिए बस इतना ही काफ़ी है। जब आप दुनिया से पर्दा फरमा रहे थे और दुनिया के पेट से कब्र के पेट में जा रहे थे, तो आपके जिस्म पर जो लिबास था वो नबी का कुर्ता था। वो नबी का कुर्ता था, वो नबी का कुर्ता था। आपकी आंखों पर नबी के नाखून मुबारक रखे हुए थे, आपकी आंखों पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक रखे हुए थे। हम आपकी अजमत को क्या बयान करें? आपकी अजमत के लिए यही काफी है। हाँ मेरे दोस्तों, आज 22 रजबुल मुरज्जब है, हजरत अमीर मुआविया का योम वफात है। ये चीज़ें भी हमारे इल्म के अंदर होनी चाहिए। खुदारा जब भी सहाबा के किरदार पर कहीं गुफ्तगू हो ना, तो खामोशी इख्तियार कर देना ज़्यादा बेहतर है। क्यों? कि हम सहाबा की आज़मत के हकीकी मानों के बारे में जानते ही नहीं हैं। बस इतना जान लें जो कुरान ने कहा है। कुरान ने क्या कहा है? कुरान ने कहा है उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, सारे के सारे कामयाब हैं, सारे के सारे कामयाब हैं। रब ने इम्तिहान लिया, उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा, अल्लाह ने उनके दिलों का इम्तिहान लिया। सहाबी हर कोई नहीं बन सकता, सहाबी हर कोई नहीं बन सकता। सहाबी वही बनेगा जिसे रब चुनेगा। रब ने अपने नबी के यारों को चुना है। रब ने देखा मुआविया के दिल को, तो उस दिल के अंदर तकवा पाया। रब ने उठाकर अबू सुफियान के बेटे को नबी का यार बना दिया, नबी का यार बना दिया। तो तमाम के तमाम सहाबा जन्नती हैं, ये हमारा ईमान है। अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह इसी ईमान पर हम सब का खातिमा फरमाना। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।